میری منجلی بہن تانیہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ مجھ سے محض 2 سال بڑی تھی، تاہم اس کے ساتھ میری بنتی تھی، تبھی اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کا ہر حکم مانتی تھی، اس کے کپڑے دھو کر استری کر کے رکھتی، چائے بنا کر دیتی، اس کی سہیلیاں ملنے آتی تو ان کی خاطرداری میں جت جاتی، کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتی اور اس کے بغیر کھانا نہ کھاتی۔ جبکہ تانیہ مجھ سے زبانی محبت بہت جتلاتی، لیکن اس کا عملی ثبوت بہت کم دیتی۔ کھانا میرے بغیر کھا لیتی، میرے حصے کی چیزیں بلا تعامل اٹھا لیتی۔ میں نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی غور نہ کیا تھا۔ شازیہ مومانی کی خالہ زاد تھی، ہم اکثر اس کے گھر آتے جاتے تھے۔ اس کی شادی ہو گئی تو اس کی چھوٹی بہن نازیہ سے میری زیادہ دوستی ہو گئی۔ اس کے بھائی کا نام معراج تھا، وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ جب نازیہ کے ہمراہ ہمارے گھر آتا، بیٹھک میں خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ وہ ایک بردبار اور صبر والا لڑکا تھا۔ میرے والدین کو اس کی عادات پسند تھیں، وہ اکثر کہتے تھے کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ والدین کے ایسا کہنے سے میری توجہ بھی اس کی کم گو کی طرف مبذول ہونے لگی تھی، مگر میں نے اپنی پسندیدگی کو دل میں چھپائے رکھا۔ ایک روز میں اور تانیہ نازیہ کے گھر گئیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میری بہن بولی میری طبیعت ٹھیک نہیں، چلو گھر چلیں۔ اس پر نازیہ کی امی بولی بیٹی تم لوگ ابھی تو آئی ہو اور ابھی جانے کا کہہ رہی ہو، تھوڑی دیر اور بیٹھو، چائے پی لو پھر چلی جانا۔ نہیں آنٹی میں بھی جاؤں گی، تانیہ نے کہا۔ اس پر نازیہ نے تجویز دی کہ تانیہ نے اگر جانا ہے تو بے شک چلی جائے، میں عمر بھائی کو کہہ دیتی ہوں وہ ان کو گھر ڈراپ کر دیں، وہ بھی اس طرف ہی جا رہے ہیں، عابدہ کو لیکن نہ لے جاؤ، یہ بعد میں آ جائے گی۔ اس کی والدہ نے بھی اس تجویز کی تائید کی۔ تانیہ عمر بھائی کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلی گئی، جبکہ میں نازیہ کے پاس ٹھہر گئی۔ میری بہن کا عمر بھائی کے ساتھ جانا بڑا مبارک ثابت ہوا۔ دونوں میں دوران سفر بات چیت ہوئی، وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کی بات پکی ہو گئی اور جلد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مہندی کا دن آ گیا، ہم دلہا بھائی کو مہندی لگانے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ میرے ایک ہمراز سہیلی بھی تھی۔ کہنے لگی عابدہ ہم کو اپنی پسند تو دکھاؤ، میری کوئی پسند نہیں ہے۔ اسے جواب دیا تو بولی اچھا اگر ہوگی تو تمہاری آنکھیں خود بتا دیں گی۔ دلہے کے گھر جاتے ہی لڑکیوں نے گیت گانے شروع کر دیے۔ جب عمر بھائی کو رسم کے لیے لائے تو ان کے ساتھ معراج بھی تھا۔ ایک پل کو اس نے مجھے اور میں نے اس کو دیکھا۔ میری سہیلی نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی جانب دیکھتے پا لیا۔ وہ میرے ساتھ ہی کھڑی تھی، سرگوشی میں بولی بے شک تم نہ بتاؤ مگر میں نے جان لیا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ یہ چالاک میری ٹوہ میں تھی۔ دوسرے روز بارات آئی۔ رخصتی کے وقت ہم پہلے سے ہی دلہا بھائی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ معراج بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھا۔ اس نے دلہے کا سہرے سے گلاب کا ایک پھول نکال کر میرے ہاتھوں پر رکھ دیا اور کہا یہ مبارکباد کے طور پر قبول کر لو۔ وہی سہیلی آج بھی میرے پہلو میں موجود تھی۔ بس پھر کیا تھا، شاہدہ نے اس روز مجھے معراج کے نام سے خوب تنگ کیا۔ اب میری بہن ان کے گھر کی بہو تھی۔ اس گھر سے ہمارا رشتہ گہرا ہو چکا تھا۔ بہن سے ملنے میں اس کے گھر جاتی تو جی چاہتا کہ عمر بھر کے لیے اس گھر میں رہ جاؤں۔ مجھ کو ان کا گھر بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ جب واپس آتی معراج چھوڑنے آتا، ہم راستے میں باتیں کرتے آتے، جی کرتا دل کی بات بھی اس سے کہہ دوں مگر زبان ساتھ نہ دیتی۔ جب بھی وہ مجھے گھر ڈراپ کر کے واپس چلا جاتا تو خود کو کوستی میں کتنی بزدل ہوں، اس کے سامنے دل کی بات بھی نہیں کر پاتی۔ میں نے ایف اے کر لیا تھا، ایک ادارے میں جاب بھی کرنے لگی تھی۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں معراج کو بھی ملازمت مل گئی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی کہ انہی دنوں کچھ مجھے روزانہ فون کرنے لگا۔ جو ہی ریسیور اٹھا کر ہیلو کہتی، ادھر سے کوئی بات نہ کرتا، تب میں نے ریسیور رکھ دیتی۔ حیران تھی کہ کون ایسا کرتا ہے۔ میری ایک کلاس فیلو ٹیلی ویژن آپریٹر تھی، اس کو بتایا کہ کوئی فون کرتا ہے لیکن بات نہیں کرتا۔ وہ بولی پتہ کروا دیتی ہوں کہ کس نمبر سے فون آتا ہے، بعد میں اس سے نبٹ لیں گے۔ اس لڑکی نے نمبر پتہ کر کے بتایا تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ معراج کے گھر کا نمبر تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اس کا فون بند کروا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں رہنے دو، یہ ہمارے عزیزوں کا نمبر ہے۔ ایک روز میں اس گھر میں اکیلی تھی کہ وہ اچانک آ گیا۔ میں نے چائے کا پوچھا، کہنے لگا آپ کے ہاتھ کی چائے مل جائے تو ہم خود کو خوش نصیب سمجھیں گے، آج تو ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، تبھی اپنے دل کی آرزو کا اظہار معراج نے کر دیا۔ جو بات میں اب تک زبان پر نہ لا سکی تھی وہ اس نے کہہ دی تھی۔ کیا میں اپنے والدین سے اس بارے میں بات کروں؟ معراج نے پوچھا۔
میں تو عرصے سے اسی الجھن میں تھی، اس نے میری مشکل آسان کر دی تھی، سو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ امی آ گئی۔ وہ امی سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ امی اس کا اب زیادہ خیال کرتی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کا دیور تھا۔ اس دن سے میری سوچ کے دھارے بدل گئے۔ میں نے بھی دل ہی دل میں اس کو اپنا جیون ساتھی چن لیا۔ جب بھی تانیہ باجی اور عمر بھائی ہمارے گھر آتے، معراج بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ ان کے آنے سے میں کھل اٹھتی۔ وہ دوڑ دوڑ کر ان سب کی میں خاطر مدارت کرتی، لیکن ایک بات میں نے نوٹ کر لی تھی کہ جب بھی معراج سے بات کرتی، تانیہ کو ہم دونوں کا آپس میں بات کرنا ناگوار گزرتا اور وہ تیوری چڑھا لیتی۔ اس کی وجہ میں نہ سمجھ سکی تھی۔ اب میرا شادی کا نمبر تھا، لہٰذا گھر میں میرے رشتے کے لیے فکر و تلاش ہونے لگی تھی سب۔ میں نے معراج سے کہا تم اپنی امی سے کہو کہ ہمارے گھر آ کر میرے والدین سے بات کر لیں، مگر وہ مجبور تھا۔ کہتا کہ ابھی مجھ سے بڑی بہنیں اور ایک بھائی کی شادی ہونا باقی ہے، ایسی بات امی سے نہیں کہہ سکتا، اور نہ ورنہ وہ کہیں گی کہ بڑوں سے پہلے تم شادی کرنا چاہتے ہو، تم کو بہت جلدی ہے۔ مگر میں چاہتی تھی کہ کسی طرح معراج کے گھر والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں اچانک ایک ترکیب آئی۔ میں نے نازیہ سے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم یہ بات اپنی امی کو بتا دو۔ نازیہ تو میری دوست تھی اور مجھے پسند کرتی تھی، یقین تھا کہ اپنی ماں کو ضرور بتا دے گی۔ بس میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ میں نے نازیہ کو ٹھیک سمجھا تھا، اسے اپنی ماں کو بتا دیا۔ یوں ان کے سب گھر والوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ جب سب کو پتہ چلا تو میری بہن تانیہ جو ان کی بہو تھی، اسے بھی علم ہونا لازمی تھا۔ اب اس بات کا انحصار اس پر تھا کہ وہ میری جھولی میں خوشیوں کے پھول بھرتی ہے یا نہیں۔ اس کی ساس نے بھی میرے رشتے کے لیے پہلے اسی کے سامنے جھولی پھیلائی، لیکن وہ ہماری خوشیوں کے لیے تلوار ثابت ہوئی۔ تانیہ نے نہ صرف اپنی ساس کو میرا رشتہ مانگنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، بلکہ ہمارے گھر معراج کا آنا جانا بند کرنے کی بھی کوششوں میں لگ گئی۔ میں اپنی سگی بہن کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کوئی ایسی بات اپنے شوہر سے ہمارے بارے میں نہیں کہی کہ عمر بھائی نے معراج سے ہی بات چیت کرنا بند کر دی، حالانکہ دونوں بھائی ایک جان دو قالب تھے۔ اب عمر بھائی معراج کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے، پاس سے گزر جاتے اور بات نہ کرتے، سلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے۔ معراج اپنی بھابھی کی چال کو سمجھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ تانیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی دیورانی بنوں، لیکن عمر بھائی اپنی بیوی کی سیاست کو نہ سمجھ سکے۔ ایک روز میں نے تانیہ سے کہا، میری پیاری بہنا، کیوں تم میری اور معراج کی شادی نہیں ہونے دینا چاہتی؟ آخر کیوں تم میری خوشی میں خوش نہیں ہو؟ کیا معراج میں کوئی کمی ہے؟ کیا وہ برا انسان ہے؟ خدا نہ کرے کہ میرا دیور برا ہو، وہ تو لاکھوں میں ایک ہے، لیکن تم کو شرم آنا چاہیے۔ تم شادی سے پہلے میرے دیور کے ساتھ عشق کے تماشے کرتی پھرتی ہو، کیا لوگ مجھے اس بات کے تانے نہیں دیں گے؟ میں تم کو سختی سے منع کر رہی ہوں کہ تم میرے دیور کے ساتھ یہ محبت کا ناٹک بند کر دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں کہتی ہوں تانیہ، یہ ظلم مت کرو، ہماری خوشیوں کی قاتل مت بنو۔ یہ ناٹک نہیں ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ تم نے بھی تو عمر بھائی کو پسند کیا تھا، تو ہی تمہاری ان سے شادی ہوئی۔ جب گھر والے اس رشتے پر رضامند ہیں تو تم کیوں ساتھ نہیں دے رہی ہو؟ اس بات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، جسے وہ میری سگی بہن نہیں دشمن ہو۔ خدا جانے اس کو کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے اور معراج کو ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، جیسے اس کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہو۔ تاہم تانیہ نے اپنے دیور سے نہ بگاڑی، وہ معراج کو ہی فریب دیتی رہی کہ میں عابدہ کو ایسے ہی کہتی ہوں تاکہ کوئی تم دونوں پر شادی سے پہلے باتیں نہ بنا سکے، اور اپنی بہن کے ساتھ میں تمہاری شادی ورنہ ضرور کرواؤں گی۔ انہی دنوں تانیہ کی نند اور میری دوست نازیہ کی بھی شادی ہو گئی۔ اس گھر میں ایک وہی تو ہم دونوں کی خیر خواہ تھی، ہماری غمگسار اور ہمدرد تھی، وہ بھی چلی گئی۔ وہ چلی گئی تو تانیہ اور شیر ہو گئی۔ اب جب میں تانیہ کے گھر جاتی، ڈر ڈر کر قدم رکھتی، خدا جانے کب وہ میری بے عزتی کر دے۔ نازیہ جب میکے آتی اپنی امی سے کہتی، خدا را تانیہ کو بیچ میں نہ ڈالیں، بلکہ براہ راست عابدہ کا رشتہ معراج بھائی کے لیے مانگے، اور اس کی ماں جواب دیتی، بیٹی کیسے تانیہ کو درمیان میں نہ ڈالوں، آخر وہ میری بہو ہے اور ان کے گھر کی بیٹی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے گھر کا رشتہ بہو کے بغیر بنا اس کی ماں باپ سے مانگ لوں۔ جب معراج کی امی نے میری بہن کو بہت مجبور کیا تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فائزہ کا رشتہ فیاض بھائی سے کر دیتے ہیں اور بدلے میں عابدہ کا رشتہ معراج کے لیے کر لیتے ہیں۔
فائزہ تانیہ کی سب سے چھوٹی نند تھی جس کا رشتہ اس کے چچا ساس سے طے ہو چکا تھا، اور فیاض ہمارا بھائی جس کا رشتہ امی نے اپنی بھانجی سے طے کر رکھا تھا۔ یہ بات جان بوجھ کر تانیہ نے کہی کیونکہ ایسا ممکن نہ تھا کہ پہلے سے خاندان میں 2 طے شدہ رشتے توڑے جاتے اور پھر بدلے کی شادی انجام پاتی، اس لیے میرے والدین راضی تھے اور نہ معراج کے ماں باپ اس انہونی کو قبول کر سکتے تھے۔ جب تانیہ نے ساس سے ایسی بات کی تو انہوں نے جھٹ پٹ فائزہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی اور 1 ماہ میں اپنی بیٹی کو اس کے منگیتر کے ساتھ بیاہ دیا۔ ادھر امی ابو نے بھی یہی کیا کہ فیاض کا بیاہ اس کے منگیتر سے کروا دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، اور تانیہ کی شرط اپنے آپ معدوم ہو رہی تھی کیونکہ اب ان سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بہن دیورانی بن کر اس گھر میں آ جائے۔ جب یہ معاملہ اس طرح نبٹ گیا اور تانیہ کی نیت بھی کھل گئی تو اس کی ساس نے امی کو براہ راست کہہ دیا کہ وہ عابدہ کو معراج کے لیے لینا چاہتی ہیں۔ اس پر امی نے کہا، رشتہ دینے سے مجھے انکار نہیں، لیکن یہاں تانیہ کو ناراض نہیں کر سکتی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، آپ بہو کو منا لیں، آخر وہ کیوں اس عمر پر راضی نہیں ہو رہی ہے؟ بس پردہ کیا بات ہے؟ میں بھی یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوں، وجہ کا پتہ ہوتا تو میں تانیہ کے پاؤں نہ پکڑ لیتی۔ معراج بھی تانیہ سے یہی سوال کرتے مگر کچھ بتانے کی بجائے میری بہن کی گردن نخود سے اکڑ جاتی۔ سمجھ کسی کو بھی نہیں آتا تھا کہ تانیہ کیا چاہتی ہے۔ معراج نے تب دیکھا کہ کسی صورت بھابھی نہیں مان رہی، تب وہ اپنی بڑی شادی شدہ بہنوں کو لے آیا۔ انہوں نے میری بہن کی منت کی کہ بھابھی آپ ہمارے ساتھ ہو یا نہیں، کیونکہ عابدہ آپ کی بہن ہے اور آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے والدین سے ہم رشتہ کیسے مانگے، اور وہ بھی رشتہ ہم کو نہ دیں گے۔ اچھا آپ سب اس قدر میری بہن کو چاہتے ہیں تو میں امی ابو سے بات کرتی ہوں، تانیہ نے ان سے کہا۔ اس کے بعد میری بہن نے پوری چال بازی سے کام لیا۔ امی سے کہا کہ میرے سسرال والے عابدہ کا رشتہ لینے کے لیے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے آپ عابدہ کی شادی کسی اور جگہ کر دیں۔ ادھر اپنی نندوں سے کہا کہ آپ لوگ کچھ روز ٹھہریں، میرا بڑا بھائی آنے والا ہے، امی کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ دبئی سے لوٹ کر نہیں آتا ہم رشتے کی بات نہیں کریں گے۔ انہی دنوں میرے لیے دور کے رشتے داروں میں سے ایک رشتہ آیا ہوا تھا، لہٰذا امی ابو نے میری بات وہاں پکی کر دی۔ جب بہن ہی بہن کو نہیں چاہ رہی تھی تو بعد میں جانے کیا حالات پیدا کرے۔ انہوں نے سوچا کہ دوسرا رشتہ بھی اچھا ہے، وہاں نہ صحیح ادھر اپنے رشتے داروں میں صحیح۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ تانیہ نے امی ابو کو بہت ڈرایا تھا کہ معراج سے عابدہ کی شادی ہو گئی تو یہ بہت دکھی رہے گی۔ اندر کی باتیں آپ کیا جانیں، وہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے عمر بھر اب انہی لوگوں کے بیچ گزارا کرنا ہے۔ میں پھنس چکی ہوں، آپ عابدہ کو نہ پھنسائیں۔ میرے والدین بیچارے ڈر گئے۔ سوچا یہ کہ شاید صحیح کہہ رہی ہے، کوئی ایسی بات ہوگی جو مصلحتاً نہیں بتانا چاہتی، ورنہ اس کی عابدہ سے کیا دشمنی۔ مجھے بھی تانیہ نے کہا کہ ان دنوں ہرگز تم معراج سے رابطہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات میں آ کر خودکشی کر لے، کیونکہ ذہنی طور پر وہ بہت ڈسٹرب ہے، اس کی جان پر بنی ہے جب سے تمہارے رشتے طے ہونے کا سنا ہے۔ واقعی اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، مگر وہ بزدل نہ تھا کہ خودکشی کرتا۔ اس نے بڑی بہادری سے جو کچھ کر سکتا تھا کیا۔ اس بیچارے نے میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میں ہی اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ تا حیات مجھے اس بات کا افسوس رہے گا، کیونکہ میں تانیہ کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو رہی تھی۔ مجھے خود آگے بڑھ کر معاملہ سلجھا لینا چاہیے تھا۔ میرے اور معراج کے ماں باپ تو راضی تھے، یقیناً میری جرأت سے سب میرے ساتھ ہو جاتے۔ اب سوچتی ہوں کہ اکثر ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کی باغ دوڑ دوسروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں اور یہ ظالم لوگ ہماری زندگی کی خوشیوں کی بساط ہی الٹ دیتے ہیں۔ تانیہ جس نے میری خوشیوں کے بڑے باغ میں آگ لگا دی، بعد میں اسی نے بتایا کہ تیرے غم میں میرا دیور بیچارہ تو ادموا ہو گیا تھا، وہ تباہ حال اپنے گھر سے چلا گیا، اب لوٹ کر آئے گا بھی نہیں۔ اس کے دکھ پر میری ساس سسر تو زار زار روتے ہیں۔ گویا تانیہ کا باطن اتنا صفاق اور سیاہ تھا کہ اس نے اپنے سسرال والوں کو رلانے کے لیے ایسا رویہ اختیار کیا کہ اپنی سگی بہن کی خوشیوں کو پامال کرنے سے حجاب نہ کیا۔ معراج بھی اس لیے گھر سے دور چلا گیا اور وہ جان گیا تھا کہ اس کی بھابھی اس کو تباہ کر کے کس قدر مسرور ہے۔ وہ ایک دوست کے گھر منتقل ہو گیا، وہاں بیمار پڑ گیا۔ دوست اور اس کے گھر والے اس کو ہسپتال لے گئے، علاج کروایا، انہوں نے اس کی تیمارداری کی۔ وہ 1 سال اپنے دوست کے پاس رہا۔
ان دنوں میں اس سے رابطہ کرنا چاہا تھا لیکن نہ کر سکی۔ میری شادی کو 1 ماہ رہتا تھا کہ مجھے معراج کی بیماری کا پتہ چلا۔ میں نے اس کے دوست کا نمبر نازیہ کو فون کر کے معلوم کیا اور معراج سے ملنے کی ٹھانی۔ خدا جانے کس طرح تانیہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ اس نے بڑے بھائی کو کہا اس کو اب گھر سے باہر مت نکلنے دینا، اس کی شادی تیار ہے اور یہ معراج سے ملنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ تبھی بھائی نے مجھ پر پہرا لگا دیا۔ وہ دن مجھ پر ایسے گزرے تھے جیسے ہر لمحہ شعلوں میں جل رہی ہوں۔ آخرکار جدائی کی گھڑی آ گئی۔ میں بیمار معراج سے ملے بغیر اپنے شہر سے دور چلی گئی۔ ہم دونوں کو میری بہن نے اس طرح جدا کر دیا جیسے ایک دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن سے سچی محبت کی مگر سلے میں اس نے بہت دکھ دیا۔ سمجھ نہ سکی اپنے ہی بعض اوقات اتنے دشمن کیوں بن جاتے ہیں۔ آج میں خوش ہوں، نہ میرے ماں باپ اور سسرال والے اور نہ ہی معراج خوش ہے۔ ہم سب کی خوشیاں لوٹنے والی تانیہ البتہ بہت خوش ہے۔ کاش وہ میری بہن نہ ہوتی یا معراج کی بھابھی نہ ہوتی تو مجھ کو یہ گھٹی گھٹی زندگی نہ گزارنی پڑتی، کیونکہ میں اس گھٹی گھٹی زندگی سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔